سو ابھی تک ہم یہ جان چکے ہیں کہ ڈکلیریٹو نالج جو ہے اٹ کنسسٹ آف فیکٹس، کانسیپٹس اینڈ جنرلائزیشنز. اب امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم بچوں کو اگر فیکٹ سکھا رہے ہیں، کانسیپٹس یا جنرلائزیشنز، تو ان کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کیسے ڈیولپ کی جائے. ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ ٹاسک انالیسز ماڈل کو ہم یوز کر سکتے ہیں، جس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ گیگنک کا ایکسپیرئنس کیا تھا اور اس نے ایک ٹاسک کو کس طریقے سے سیکوینشل سٹیپس کے اندر بریک ڈاؤن کیا تھا، اور ان سٹیپس کی وجہ سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ کون سا بچہ کس لیول کے اوپر سٹینڈ کرتا ہے. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جو ہمارے انڈیویجول ایجوکیشن پلانس ہیں ان کو آپ ٹاسک انالیسز ماڈل کے اوپر کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں. یہ ساری باتیں اپنی جگہ کے اوپر درست ہیں، بہت امپورٹنٹ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں تھوڑا سا انفارمیشن پروسیسنگ تھیوری کو بھی جاننا ضروری ہے. اگر ہم اس بات کے اوپر ہمارا ہے کہ ہمارا خیال ہے کہ بچوں کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بہت ڈیپ لیول پہ ہونی چاہیے، تو ہمیں تھوڑا سا انفارمیشن پروسیسنگ تھیوری کو بھی ریویو کر لینا چاہیے. دیکھتے ہیں کہ انفارمیشن پروسیسنگ تھیوری کیا کہتی ہے. According to information processing theory, nothing is learned unless it is in long-term memory. Working memory is our conscious memory. ہم نے بہت عام سنا ہے کہ ایک ہماری شارٹ ٹرم میموری ہوتی ہے، ایک ہماری لانگ ٹرم میموری ہوتی ہے. ان کے درمیان میں بھی ایک میموری ہے، that is working memory. بہت انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہم جو بہت زیادہ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں یا جس چیز کے اوپر ہمارا بہت زیادہ ایمفیسس ہوتا ہے وہ ورکنگ میموری پہ ہوتا ہے، لانگ ٹرم میموری کے اوپر نہیں ہوتا. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ورکنگ میموری از آور کانشیس میموری. ہم اس کے متعلق بہت زیادہ ہم نہیں جانتے کہ ورکنگ میموری ہوتی کیا ہے اور یہ کس طریقے سے آپریٹ ہوتی ہے. ابھی دیکھتے ہیں کہ لانگ ٹرم میموری کا کیا رول ہے لرننگ کے اندر. جو یہ تھیوری ہے یہ کہتی ہے کہ کوئی لرننگ نہیں ہے unless it does not become part of our long term memory. Do remember, automation is the ultimate learning. آٹومیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ مطلب یہ کہ آٹومیٹیکلی آپ وہ چیزیں کرتے جائیں، یہ آپ تب ہی کر سکتے ہیں کہ جب کوئی بھی چیز آپ کی لانگ ٹرم میموری کا حصہ بنے. جب تک کوئی چیز آپ کی ورکنگ میموری کا حصہ ہے تو آپ اس کو اس وقت تک یوز کریں گے جب تک کہ اس چیز کی ضرورت ہے. وہ چیز جب تک آپ کی لانگ ٹرم میموری میں نہیں جاتی ہے آپ کی لرننگ اپروپریٹ نہیں ہے. تو یہ تو کی بات ہم نے دیکھ لی کہ انفارمیشن پروسیس تھیوری سیز کہ nothing is learning unless it does not become part of our long-term memory. Short-term memory is named as sensory register in information processing theory. ابھی دیکھتے ہیں جیسے ہم نے کہا کہ working memory is our conscious memory. لرننگ کے اندر working memory کے متعلق جاننا بہت ضروری ہے. So being teachers we need to know certain facts about working memory. ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ certain facts کیا ہیں. Humans can keep only 5 to 9 unrelated pieces of information in their working memory at one time. It is a very important fact کہ ہم اپنے ذہنوں کے اندر اگر ہمارے پاس کچھ پیسز آف انفارمیشن ہیں and they are unrelated pieces of information, not related one. ہمارے پاس کچھ unrelated چیزیں ہیں، ایک وقت کے اندر ہم 5 سے 9 پیسز کو اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں. It seems quite interesting اور مے بھی آپ کو لگے کہ unbelievable ہے. It is true. ہم جب بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں اگر ہم 9 سے زیادہ unrelated چیزیں جو ہیں وہ بچوں کو سکھانے کی کوشش کریں گے وہ ایکچولی نہیں سیکھ پائیں گے، کیونکہ آپ کی جو ورکنگ میموری ہے اس کے اندر اسپیس ہی نہیں ہے کہ 5 سے لے کے 9 کے علاوہ کچھ چیزیں اس کے اندر آ سکے. دوسرے فیکٹ کے اوپر نظر ڈالتے ہیں. If most or all the space in working memory is taken up in lower level skills, higher level thought such as analysis cannot take place. اب امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ آپ کی ورکنگ میموری کی اسپیس. کمپیوٹر کے اندر بھی میموری کارڈز لگتے ہیں،
میموری ہوتی ہے, آپ کے موبائل فون کے اندر بھی میموری ہوتی ہے, اس کے لیے آپ میموری کارڈ علیحدہ سے بھی لگا لیتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک اگر موبائل فون ہے اس کی سرٹن میموری ہے, اس سے زیادہ وہ نہیں جا سکتا, اس کے لیے آپ کو میموری کارڈ یوز کرنا پڑتا ہے. اب اس میں کیا ہے, اگر آپ کی زیادہ اسپیس جو ہے دماغ کی ورکنگ میموری کی, اس کے اندر آپ نے بہت فیکچوئل لو لیول کا نالج رکھ لیا ہے, اسپیس تو آکیوپائی ہو گئی, اب ہائر آرڈر تھنکنگ اسکلز کے لیے اس کے پاس اسپیس ہی نہیں ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بچہ جو ہے وہ ہائر آرڈر اسکلز سیکھ نہیں سکتا یا اس کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ بینگ ٹیچرز ہم نے بچوں کے دماغ کے اندر اس کی ورکنگ میموری کی اسپیس ہی ختم کر دی ہوتی ہے ود لو لیول اسکلز اور ود لو لیول آئیڈیاز اور فیکٹس. تو جب بچے کے اس میں اسپیس ہی نہیں ہے, اور چیز آگے سے کہاں سے آئے گی. اس کی میں اگزامپل اگر آپ کو دوں موبائل فونز کے حوالے سے, اس میں آپ گانے ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں, نعتیں ڈاؤن لوڈ کر لی آپ نے. اب اگر وہ ویڈیو فارم میں ہے تو آپ ایک ہی ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے, لیکن اگر وہ آڈیو فارم میں ہے تو اس کے آپ 10 اتنی ہی اسپیس کے اندر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. تو اسپیس جو ہے وہ لمیٹڈ ہے. اب ٹیچر کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ بچوں کی اس اسپیس کو کس طرح سے یوٹیلائز کرنا ہے. ڈو ریمبر, ابھی تک ہم ورکنگ میموری کی بات کر رہے ہیں, ابھی تک ہم لانگ ٹرم میموری پہ نہیں گئے. انفارمیشن پروسیسنگ تھیوری سیز nothing is learning if it is not in long term memory. لانگ ٹرم میموری میں جانے کے لیے ہمیں ورکنگ میموری کا آپریشن اور اس کی اسپیس کو سمجھنا ضروری ہے. تیسرے فیکٹ کے اوپر نظر ڈالتے ہیں ریگارڈنگ انفارمیشن پروسیسنگ تھیوری. اٹ سیز that by organizing information into related chunks, much more information can be held in working memory. اس میں کیا ہے کہ آپ نے اگر unrelated pieces کو رکھا ہوا ہے تو میکسیمم 9 pieces آپ کے دماغ میں آ سکتے ہیں, آپ کی ورکنگ میموری میں آ سکتے ہیں. لیکن اگر ہم ان پیسز کو کسی طریقے سے کنیکٹ کرتے ہیں, آپ کے پاس 9 pieces ہیں unrelated, لیکن اگر آپ ان کے درمیان کوئی لنکس بنا لیں اور لنکس بنانے کے بعد وہ 9 pieces جو ہیں وہ آپ 3 pieces کے اندر ان کو کنورٹ کر لیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ورکنگ میموری کی اسپیس بڑھ گئی. 3 pieces آ گئے, اب 6 اور آ سکتے ہیں. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ورکنگ میموری کی اس اسپیس کو کیسے انکریز کیا جا سکتا ہے. وہ کون سے طریقے ہیں جن سے ہم ورکنگ میموری کے اندر اسپیس انکریز کر سکتے ہیں. اس میں ایک امپورٹنٹ چیز ہے, دیٹ از ایلیبوریشن. اٹ از اے ویری کامنلی یوزڈ ٹیچنگ اسٹریٹجی which helps in developing space in working memory. At the same time, information from working memory goes into long-term memory. تو elaboration سے نہ صرف working memory کی space بڑھتی ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ long term memory کے اندر information بڑی آسانی سے چلی جاتی ہے. دیکھتے ہیں کہ یہ ہوتی کیا ہے. Elaboration, it is a form of rehearsal but different from maintenance rehearsal, that is cramming. The former allows us to hold information in conscious working memory just long enough to decide what to do with it. It is not suited for long-term storage. Elaboration means adding on. It requires conscious and deliberate thought during which we relate the new information with something already known and understood. اس کو تھوڑی سی ڈیٹیل میں جاتے ہیں کہ ایلیبوریشن کا کیا مطلب ہے. ایک چیز جو شروع میں نے کہی وہ یہ تھی کہ اٹ از ڈفرینٹ فرام مینٹیننس ریہرسل. مینٹیننس ریہرسل کیا ہوتی ہے؟ آپ نے کوئی چیز سیکھی, اس کو مینٹین کرنے کے لیے آپ ڈرل کرتے ہیں, بار بار اس کو ریپیٹ کرتے ہیں. آپ نے کوئی رٹا لگاتے ہیں, اس کو کہنا چاہیے, اور ایک دفعہ آپ سے بات کی گئی, آپ نے اس کو بار بار بتایا. اس کی ایک ایگزامپل میں دے سکتی ہوں, قائد اعظم کے 14 نکات. ہم نے بچپن میں اس کو بہت رٹا لگایا, بہت کلاسوں میں پڑھا, گریڈ لیول 8 میں پڑھا, 9 10th میں, آگے پھر ایف ایس سی میں بھی پڑھا, بی ایس سی میں بھی پڑھا. ہر دفعہ اس کو رٹا لگانا پڑتا تھا. That is called maintenance rehearsal.
اب اس سے کیا ہوا کہ جب تک اس چیز کی ضرورت تھی ہمیں وہ 14 نکات یاد رہے. آج جب اس کی ضرورت نہیں ہے، اس جو اسکول کی ایج سے کالج کی ایج سے اب تک کوئی 14 سال ہو گئے، اب مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اب وہ مجھے یاد نہیں ہے. It never became part of my long-term memory. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، اٹس ویری انفارچونیٹ ایکچولی، بہت سارے لوگ ہیں وہ قومی ترانہ یاد کرتے ہیں مینٹیننس ریہرسل کے ساتھ، ان کو اس کو کانسیپچول انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی ہے، اس پہ الیبوریٹ نہیں کیا ہوتا. ایز اے ریزلٹ اسکول کے اندر کالج کے اندر جب تک کہ ترانہ سنتے ہیں وہ یاد رہتا ہے، جب وہ ضرورت ختم ہو گئی ترانہ بھی ساتھ ہی میں بھول گیا. بچے صورتیں حفظ کرتے ہیں قرآن شریف کی، جب تک اس کو سنانا ہوتا ہے وہ یاد رہتا ہے، جب اس کی ضرورت ختم ہوئی بھول جاتے ہیں. اٹس ویری انفارچونیٹ ایکچولی. لیکن وی آر ٹاکنگ اباؤٹ انفارمیشن پروسیسنگ تھیوری. اٹ از اے فیکٹ. جب ورکنگ میموری کے اندر اگر کوئی چیز مینٹیننس ریہرسل سے آپ ڈالیں گے اس وقت تک رہے گی جب تک کہ ضرورت ہے، جب ضرورت ختم ہوتی ہے تو وہ چیز آپ کے دماغ سے فیز آؤٹ ہو جاتی ہے. ایلیبوریشن از ڈفرنٹ فرام مینٹیننس ریہرسل. یہ اسی چیز کی ڈرل نہیں ہے، رادر اٹ از ایڈنگ آن دا آلریڈی لرنڈ تھنگ. آپ نے کوئی چیز سیکھ لی ہے، اس کے اوپر آپ نے ایڈ آن کرنا ہے. فار ایگزامپل اگر ٹیچر نے کوئی چیز سکھائی ہے بچوں کو کہ آپ نے بچوں کو بتایا کہ ایک اسکوئر کا آپ نے ایریا کیسے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے یا ایک ریکٹینگل کا ایریا کیسے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، بچے وہ سیکھ گئے، کلاس کے اندر آپ نے سمز دیے، بچوں کو آ گئے. اب آپ بچوں کو ہوم ورک ٹاسک کے اندر یہ اسائن کر سکتے ہیں کہ آپ نے اپنی نوٹ بک کا ایریا آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، آپ نے اپنی رائٹنگ ٹیبل کا ایریا آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. بچے گھر میں جائیں گے، اسکیل سے پہلے تو لینتھ اور ویڈتھ میئر کریں گے اور پھر اس کا ایریا فائنڈ آؤٹ کر کے لائیں گے. ایلیبوریشن کے اور بہت سارے طریقے بھی ہو سکتے ہیں. ایک نظر ڈالتے ہیں کہ وہ کون سے طریقے ہیں جس سے ہم بچوں کو ایلیبوریشن سکھا سکتے ہیں. ڈرائنگس کہ بچوں کو کہا جائے آپ ایک ٹیکسٹ پڑھیں، بچوں نے وہ ٹیکسٹ پڑھا، آپ نے مے بی یو آسک certain questions at the end جس کو ہم comprehension questions کہتے ہیں، بچوں نے ان questions کا آنسر دے دیا. یہ کلاس کی بات ہے. Maybe you ask them to draw pictorial demonstration اور آپ اس سے کہیں کہ بچوں نے جو بھی پڑھا ہے ٹیکسٹ کی پکٹوریل ریپریزنٹیشن کرے. اب بچہ جو ہے اس کو دوبارہ سے پڑھے گا اور اس کو اپنے دماغ میں ایبزارب کرے گا اور اس کے اکارڈنگلی پکٹوریل ریپریزنٹیشن بنائے گا، ڈرائنگس بنائے گا. سو اٹ از اگین ایڈنگ آن. ڈو ریمبر ایڈنگ آن شوڈ ناٹ بی سم تھنگ ایلین. ایسا نہ ہو کہ پیرنٹس کہیں کہ آپ نے تو اسکول میں اس قسم کی کوئی چیز ہی نہیں کروائی اور یہ بچوں کو کیا کام دے دیا جس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ مشکل میں آ گئے ہیں، کنفیوز ہیں. ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے. ایڈنگ آن کا مطلب کہ جو چیز آپ نے آلریڈی سکھا دی ہے اس کے اوپر ایک سٹیپ آگے جانا ہے، لیکن بچے اپنے اون کے اوپر اس کے اوپر ایک سٹیپ آگے جائیں گے. ڈرائنگس کی بات کی، بچوں کو کلاس کے اندر آپ نے ایک کمپریہنشن کروائی ہے، اب 30 بچے ہیں تو 30 بچوں کی ڈرائنگ جو ہے وہ فرق ہو سکتی ہے. سیم تھیم کین بی ریپرزینٹڈ ڈفرینٹلی. تو ایڈنگ آن کے اندر آپ بچوں کو یہ ضرور اسپیس دیتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی کی چیزیں ایڈ کر سکیں لیکن ریلیٹڈ ٹو دا ٹاٹ تھنک. دوسری چیز کیا ہو سکتی ہے ایلیبوریشن میں؟ میٹافرز اینڈ انالوجیز. بچوں کو آپ نے کوئی بھی کام کروایا ہے، آپ کہیں کہ اس کے میٹافرز ڈھونڈیں. آبویسلی جب میٹافرز کی بات ہوگی تو بچے سوچیں گے کہ اچھا کون سی چیز اس چیز کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے. اسی طریقے سے انالوجیز بنانا بھی ایلیبوریشن کے لیے بہت یوزفل ہو سکتا ہے. پھر summarizing in own words, again that is a good way to add on. اور پھر ایک امپورٹنٹ چیز ہے questioning. Teachers ask questions. That is very important to add on students learning. جو ہم کہتے ہیں اچھا پھر کیا ہوگا اور why، یہ questions important ہیں، لیکن ٹیچرز کے questions سے زیادہ
بچوں کے questions important ہیں. You may ask children to construct questions. اس کے اوپر بات کرتے ہیں تھوڑی سی اور ڈیٹیل کے اندر کہ کوشچننگ کس طریقے سے بچوں کے لیے ایلیبوریشن کا ذریعہ ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل, آپ نے کوئی بایولوجی کا لیسن پڑھایا, پورا ٹیکسٹ پڑھا دیا آپ نے. آپ بچے سے کہتے ہو کہ اچھا یہ ٹیکسٹ ہے, اس کے اوپر کوئی 4 ایسے کوشچنز بناؤ جو کہ آپ کی ٹیکسٹ بک میں بھی نہیں ہے اور ہم نے کلاس میں نہیں کیے. ڈیفینیٹلی چلڈرن آر گوئنگ ٹو تھنک اے لاٹ. انہوں نے وہ کوشچنز بنانے جو ٹیکسٹ سے ریلیٹ بھی کریں, لیکن نہ تو کتاب میں ہے نہ کلاس کے اندر اٹھائے گئے ہیں. ڈو ریمبر, آسکنگ کوشچنز از اے اسکل. اٹ از اے اسکل آن اسٹوڈنٹس پارٹ آلسو. آپ نے دیکھا ہوگا اپنے کالج کے اندر بھی, یونیورسٹیز کے اندر بھی کئی دفعہ میں ایسا ہوتا ہے کہ استاد کہتے ہیں یا کوئی سیمینار پریزنٹر ہے, وہ کہتا ہے اینی کوشچن. ہمارے ذہنوں میں کوئی سوال ہی نہیں آ رہے ہوتے. اس کی ریزن کیا ہے؟ بچپن میں تو ہم نے بہت سوال کیے, اسکول کے اندر ہمیں کسی نے کبھی کہا ہی نہیں کہ سوال بنائیں. Questioning is a very, very important tool for learning. It helps to take information from working memory to long-term memory. تو اس کے لیے اس کی کیونکہ بہت زیادہ اس کی سگنیفیکنٹ ویلیو ہے, سو ڈو آسک یور اسٹوڈینٹس ٹو کنسٹرکٹ کوشچنس. ایلیبوریشن کے اندر یہ بہت بہت افیکٹو اسٹریٹجی ہے. ابھی دیکھ لیتے ہیں ایک ایگزامپل کو جس میں ٹیچر نے بچوں کو کہا کہ آپ ایلیبوریٹ کریں, اور ایلیبوریشن ہیز بین ڈن تھرو میٹافر. دیکھتے ہیں اس ایگزامپل کو. ایگزامپل کیا تھی کہ ٹیچر نے سیل کا کانسیپٹ بچوں کو پڑھایا. پڑھانے کے بعد اس نے بچوں کو کہا کہ آپ اب میٹافرز ڈھونڈیں. ایک گروپ نے جو میٹافرز ڈھونڈے, آئی ہیو لسٹڈ دیم ڈاؤن اوور ہیئر. اس میں آپ لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں تو آپ کو سیل کے پارٹس نظر آ رہے ہیں, دوسری سائڈ پہ دیکھیں تو آپ کو فٹ بال کا میٹافر نظر آ رہا ہے. یہ ایکچولی ٹیچر نے جب کہا کہ ڈفرینٹ گروپس کو کہ آپ اپنے اپنے میٹافرز بنائیں, تو ایک گروپ نے کہا کہ سیل از لائک اے فٹ بال گیم. اٹ از ناٹ فٹ بال آبجیکٹ, اٹ از فٹ بال گیم. اس کے اندر کیا ہے؟ سیل کے اندر آپ کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے دیٹ از نیوکلیس وچ کنٹرولز دا ہول سیل ایکٹیویٹیز. یہاں پر فٹ بال کے اندر بچوں نے کہا کہ یہ ریفری ہے ہو کنٹرولز دا گیم. اگلا دیکھتے ہیں رائبوسومز. سیل کے اندر جو رائبوسومز ہے, فٹ بال کے اندر ریڈ اینڈ یلو کارڈز گیون بائی دا ریفری فار انفریکشنز. جو چیزیں بھی ریفری دے رہا ہے وہ یلو اور ریڈ کارڈز کی صورت میں ہے فار انفریکشنز. وہی چیز رائبوسوم کا فنکشن ہے سیل کے اندر. اگلے پہ دیکھتے ہیں سیل وال. بچوں نے کہا کہ یہ گول کیپر ہے. پلانٹ سیل کے اندر آؤٹر موسٹ وال ایز سیل وال. انہوں نے کہا کیونکہ گیم ہے, فٹ بال گیم از این انالوجی فار سیل, تو اس کے اندر کیا ہے کہ جو گول کیپر ہے اس کا فنکشن وہی ہے جو سیل وال کا ہے. سیل وال بھی اندر باہر آنے والی چیزوں کو کنٹرول کرتی ہے, گول کیپر بھی گول کو کنٹرول کر رہا ہے کہ گول نہ ہو جائے. سیل میمبرین, یہ اس کے اندر والی لیئر ہے. سیل میمبرین کو بچوں نے کہا جو ڈیفینسو پلیئرز ہوتے ہیں فٹ بال گیم کے اندر, یا آپ ہاکی کی گیم لے لیں تو اس میں جو ڈیفینسو پلیئرز کا رول ہوتا ہے وہی والا سیل میمبرین کا رول ہے. پھر آگے دیکھتے ہیں سائٹوپلازم. سائٹوپلازم سیل کے اندر ایک اس کا امپورٹنٹ کانسٹیچوئنٹ ہے سیل کا. انہوں نے بچوں نے کہا کہ جو آپ کی فٹ بال فیلڈ ہے دیٹ از گیم فیلڈ, دیٹ از سائٹوپلازم. دا لاسٹ ون مائٹوکونڈریا. مائٹوکونڈریا انرجی دیتے ہیں سیل کو. بچوں نے کہا کہ جو اسپورٹس ڈرنکس ہوتے ہیں they give energy to the players, so they are similar to mitochondria. اب جب ٹیچر نے بچوں کو کہا سیل کا کانسیپٹ پڑھا دیا, بچوں کو سمجھ بھی آ گئی. مے بی کہ ٹیچر نے اس کے لیے کانسیپٹ انالیسس ماڈل یوز کیا ہو یا ٹاسک انالیسس ماڈل یوز کیا ہو, کر لیا. لیکن جب بچوں کو یہ کہا گیا کہ آپ اس پہ ایلیبوریٹ کریں, تو بچوں کی جو ورکنگ میموری کے اندر جو کچھ بھی تھا یہ اب ان کی لانگ ٹرم میموری کا حصہ بن جائے گا. سو انفارمیشن پروسیسنگ تھیوری وچ سیز دیٹ
there is no learning unless it is not in long term memory. It becomes quite true. اگر ہم اس کو دیکھیں, ہمیں پتا ہے کہ ورکنگ میموری کے اندر, ہماری کانشیس میموری کے اندر چیزیں رہتی ہیں, لیکن ہم ان کو بھول جاتے ہیں جب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہوتی. تو سیل کا اسٹرکچر بچوں کو یاد رہے گا اگر انہوں نے اس طریقے سے اس کی اینالوجیز بنائی ہوں گی. So there are certain facts of information processing theory. ایک اور فیکٹ ہے, that is very important fact, وہ یہ کہ images are much economical and take less space in our working memory than ideas expressed in words. یہ فیکٹ ہے کہ جو پکچرز ہیں وہ ہمارے دماغ میں کم سپیس گھیرتی ہیں, ہماری ورکنگ میموری کی سپیس کافی ساری فری ہو جاتی ہے کچھ اور چیزوں کے لیے, جبکہ جو ورڈز ہیں وہ ہماری ورکنگ میموری کی سپیس زیادہ گھیرتے ہیں. دے آکوپائی مور سپیس. آپ نے سنا ہوگا a picture is worth 1,000 words. کہنے کو یہ اوور اسٹیٹمنٹ لگتی ہے, لیکن ٹھیک ہے یہ اوور اسٹیٹمنٹ ہے, لیکن اس میں بہت زیادہ ٹروتھ بھی ہے, کیونکہ یہ بات درست ہے. بہت ساری انفارمیشن آپ ایک پکچر کے تھرو آسانی سے ایفیشینٹلی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. ایک پکچر کی ڈسکرپشن کے لیے میں بھی آپ کو 300 ورڈز لگیں, ایک پورا آپ کو پیج لکھنا پڑے, لیکن آپ ایک چھوٹی سی پکچر جو ہے اسی کام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے ایک ایگزامپل لیتے ہیں. ایگزامپل یہ ہے کہ آپ نے اپنے گھر سے مے بی کوئی 20-25 کلومیٹر دور جانا ہے یا اس سے بھی زیادہ دور جانا ہے. آپ کو اس ایریا کا بہت زیادہ پتہ نہیں ہے. آپ کسی اپنے فرینڈ سے کہتے ہیں کہ وہ آپ کو اس جگہ کا راستہ بتا دے, راستہ سمجھا دے. آپ کے پاس 2 منٹ ہیں. 2 منٹ کے اندر آپ کو کیا آسانی سے وہ راستہ سمجھ آ جائے گا؟ اور بھی ہو سکتا ہے آپ اسے کہیں آپ کو لکھ کے بتا دے کہ پہلے آپ نے کہاں تک جانا ہے, پھر کہاں سے لیفٹ ہونا ہے, کہاں سے رائٹ ہونا ہے, وہ آپ کو لکھ کے دے دے. آپ کے پاس 2 منٹ ہیں. 2 منٹ میں آپ نے وہ سارا سمجھنا ہے, ڈائریکشن سمجھنی ہے کہ کتنے میں بھی 7 لیفٹ ٹرنز لینے ہیں, 5 رائٹ ٹرنز لینے ہیں, 2 آپ کے پاس راؤنڈ اباؤٹ آئیں گے. امیجن کریں کہ وہ آپ کو آدھا صفحہ ڈائریکشنز کا لکھ کے دے دیتا ہے, میں بھی اس سے بھی زیادہ لکھ کے دے سکتا ہے اگر موڈ زیادہ ہیں, اور آپ کو کہتا ہے آپ 2 منٹ ہے, آپ نے دیکھا, آپ کو اس راستے کی کتنی سمجھ لگے گی. دوسرا ایک اور طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی کچھ نہ دے, آپ کے پاس ایک چھوٹا سا میپ ہے. میپ کیا ہے آپ کو پتہ چل گیا, میپ کے اندر بتایا ہوا ہے کہاں کہاں پہ روڈز جا رہی ہیں اور کہاں سے آپ نے لیفٹ رائٹ ٹرن کرنا ہے. 2 منٹ کے اندر یا 3 منٹ کے اندر کیا آپ کو میپ سے زیادہ سمجھ آئے گی یا وہ ورڈ سے زیادہ سمجھ آئے گی؟ بہت آسان اس کا جواب ہے, ڈیفینیٹلی میپ سے سمجھ آئے گی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب کچھ یونیورسٹیز ہیں, کچھ ادارے ہیں, انہوں نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر ایک چھوٹا سا میپ بھی دیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ہمارے آفس میں آنا ہے, ہمارے انسٹیٹیوٹ میں آنا ہے, تو آپ نے کہاں سے کہاں تک آنا ہے. روڈز کے نام بھی لیبل ہوئے ہوتے ہیں. یہ صرف اس لیے کہ ہم آسانی سے پکٹوریل ریپرزنٹیشن کو سمجھ سکتے ہیں. میپس جو ہیں ہماری ورکنگ میموری میں کم سپیس گھیرتے ہیں, اور باقی کی سپیس جو ہے ہم کسی اور کام کے لیے استعمال بھی کر سکتے ہیں. اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے, انفارمیشن پروسیسنگ تھیوری کے اس فیکٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ویژول ٹولز کا کانسیپٹ آیا کہ ہم اپنے بچوں کو جب پڑھائیں وی نیڈ ٹو یوز ویژول ٹولز. اور ویژول ٹولز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, دے آر ویری ویری سگنیفیکنٹ ان لرننگ. ریسرچ کے اندر یہ چیز ثابت ہوئی کہ ایک بچہ جو کہ 50% مارکس لیتا ہے, ایوریج اسٹوڈنٹ ہے, ناٹ 50% مارکس, ایوریج اسٹوڈنٹ جس کا پرسنٹائل 50th ہے, مطلب یہ کہ اس سے آدھے لوگ اس سے زیادہ نمبر لے رہے ہیں اور آدھے لوگ اس سے کم مارکس لے رہے ہیں. تو اس کا کہہ لیں کہ ایوریج اسٹوڈنٹ اسٹینڈس رائٹ ان دا سینٹر, 50th پرسنٹائل ہے اس کا. اب یہ دیکھا گیا
کہ ایک بچہ جو کہ 90th پرسنٹائل پہ اسٹینڈ کر رہا ہے، آپ نے ایک بچے کو جو کہ 50th پرسنٹائل کے اوپر ہے، آپ نے کوئی نئی چیز پڑھائی اینڈ یو یوز ویژول ٹولس. ویژول ٹولس کی مدد سے آپ اس کو جب سمجھا رہے ہیں، اور جو 90th پرسنٹائل والا بچہ ہے جو کہ کافی ہائی رینکنگ میں اوپر آ رہا ہے، ابو ایوریج چائلڈ ہے، اس کو آپ نے وداؤٹ ویژول ٹولس پڑھایا ایک کانسیپٹ، اور 50th پرسنٹائل والے بچے کو آپ نے پڑھایا ود ویژول ٹولس. الٹیمیٹ ریزلٹ کیا ہے؟ بچہ جو کہ ود ویژول ٹولس پڑھ کر آ رہا ہے، اس کا 50th پرسنٹائل رینک تھا، وہ 90th پرسنٹائل والے رینک کے بچے سے زیادہ اچھا پرفارم کر رہا ہے. دس از این اسٹیبلشڈ ریسرچ. اس سے یہ بات تو واضح ہو رہی ہے کہ ویژول ٹولز آر امپورٹنٹ لرننگ میٹیریلس، دے آر امپورٹنٹ لرننگ ٹولس. تو یہ ہمارے لیے بینگ ٹیچرز وی نیڈ ٹو یوز ویژول ٹولس very often in our instruction so that we can ensure children's learning. اب دیکھتے ہیں ویژول ٹولس کن کن جگہوں پہ استعمال ہو سکتے ہیں، اس کے کون کون سے طریقے ہیں. اگر ہم نے کوئی چیز ڈسکرائب کرنی ہے تو ڈسکرائب کرنے کے لیے بہت کامن جو ٹول یوز ہوتا ہے دیٹ از برین اسٹارمنگ. برین اسٹارمنگ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ وی رائٹ اے سینٹرل انفارمیشن ان دا میڈل and then ask students to come up with their ideas. جب وہ اپنے آئیڈیاز بتاتے جائیں گے، we write everything around that central place. امپورٹنٹ چیز برین اسٹارمنگ میں یہ ہے کہ you do not reject ideas. آپ سارے آئیڈیاز کو لکھتے چلے جاتے ہیں. اومیشن کا جو اسٹیپ ہے وہ اس کے بعد آئے گا. آپ نے سارے لکھ لیے، اس سے یہ ہوگا کہ بچوں کو ایک بگ پکچر ضرور مل جاتی ہے. بگ پکچر مل گئی، جب آپ نے وہ پورا کا پورا ایک ویب سا بنا لیا، اس کے بعد آپ سٹارٹ کرتے ہیں اومیشن کا پروسیس کہ یہ والی چیزیں اس میں شامل نہیں ہیں. فار ایگزامپل، اگر آپ فش کا سینٹرل آئیڈیا لیتے ہیں اور بچوں سے کہتے ہیں کہ آپ کم اپ ود یور آئیڈیاز ریگارڈنگ فش، میں بھی کچھ بچے ارریلیونٹ باتیں کریں، کچھ بچے ریلیونٹ باتیں کریں. اس وقت جو میں نے ویب بنایا ہے اس کے اندر آپ دیکھیں کچھ ارریلیونٹ چیزیں ہیں. جو سیکنڈ ویب ہے جو میں اب آپ کو دکھا رہی ہوں، اس میں دیکھیں اٹ از اے سوفسٹیکیٹڈ ویب. اس کے اندر ٹیچر نے اومٹ کر دی ہیں وہ چیزیں جو کہ اس میں شامل نہیں ہے، جو وچ آر ناٹ ریلیٹڈ ٹو فش. فار ایگزامپل، فنز، گلز، آئیز، واٹر، اسکیلز، ٹراؤٹ، دے آر آل ریلیٹڈ ٹو دا سینٹرل آئیڈیا آف فش. ٹراؤٹ جو ہے اس کو آپ اومٹ بھی کر سکتے تھے، لیکن رکھے بھی رہنے میں حرج نہیں ہے کہ ٹراؤٹ از اے کائنڈ آف فش. سو برین اسٹارمنگ کے کچھ پرنسپلز ہیں. ان پرنسپلس پہ بات کرنے سے پہلے آئی وانٹ یو ٹو ہیو اے لک ایٹ دس ویڈیو. یہ دیکھیں کہ ٹیچر نے برین اسٹارمنگ کیسے کی ہے، بچوں کے آئیڈیاز کیسے لیے ہیں، اور اس کے بعد ان کو وائنڈ اپ کیسے کیا ہے اس ایکٹیویٹی کو. سو ہیو اے لک ایٹ دس ویڈیو، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ برین اسٹارمنگ کے کون سے پرنسپلس ہیں. Students, today we are going to study about profession. Please name the different profession. Yes, engineer. Doctor. Coach. Doctor. Engineer. Artist. Coach. Astronauts. Engineer. Designer. Class, please, one by one. Engineer. Conductor. Designers. Teacher. Artist. Bakers. Chef. Artist. Bus conductor. Very good. One by one class. Tailor. One by one. Artist. Very good. Teacher. One by one class. Relax and please one by one. Air hostess. Thank you, student. Now we will see whether these are profession or occupation. Okay? سو برین اسٹارمنگ
آپ نے ابھی ویڈیو دیکھی. برین اسٹارمنگ جب بھی آپ کریں, ٹیچر شوڈ ریمین ریلیکسڈ. یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جب ہم برین اسٹارمنگ کریں گے, وی آر انوائٹنگ آئیڈیاز فرام دا اسٹوڈنٹس. جب بچے آئیڈیاز دیں گے, ڈیفینیٹلی کلاس کے اندر نوائز لیول تھوڑا سا ہوگا. آپ اس کو ریلیکس رہتے ہوئے میں بھی کنٹرول کر سکتے ہیں. آپ بچوں کو کہہ سکتے ہیں کہ 1 by 1. اچھا طریقہ یہی ہے کہ جب آپ برین اسٹارمنگ کر رہے ہوں تو یو شوڈ ناٹ لک ایٹ دا چلڈرن آل دا ٹائم. اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ اپنے آئیڈیاز فریلی نہیں بتا پاتے. لیکن آپ بچوں کو ضرور, پھر بھی آپ بچوں کے اوپر ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں. آپ بچوں کو ڈسپلن رکھ سکتے ہیں یہ کہہ کے لکھتے ہوئے میں بھی 1 by 1, جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے اندر کہا کہ ٹیچر واز ناٹ لوکنگ ایٹ دا چلڈرن بٹ شی واز سیئنگ 1 by 1. تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یو نیڈ ٹو اسٹے ریلیکسڈ. آپ پریشان نہیں ہو کہ بچے جو ہیں یہ ایک دم سے بولنا شروع کر دیں گے. سو یو شوڈ ریمین ریلیکسڈ. اور کیا چیز ہے اس میں, یو شوڈ ناٹ بی ورڈ اباؤٹ آرگنائزیشن. آپ بس لکھتے چلے جائیں. یہ نہیں کہ یہ والی چیز میں نے یہاں پر لکھنی ہے, یہ پہلے آنی ہے, یہ بعد میں آنی ہے. The most important thing about brainstorming is that you need to think about the quantity. Quality کی ابھی بات نہیں ہو رہی. آپ کے پاس جتنی زیادہ کوانٹٹی ہوگی اس سے آپ کے لیے آسانی ہوگی کہ آپ کس انفارمیشن کو لے کر آگے چلیں گے. So think about quantity. Be positive. Do not criticize. آپ نے جب آئیڈیاز زیادہ سے زیادہ لکھنے ہیں, آپ کا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ آپ کسی کو بھی ڈسکریج نہ کریں, آپ جسٹ لکھتے چلے جائیں. اور امپورٹنٹ چیز دیٹ یو نیڈ ٹو کیپ آئیڈیاز سمپل. کمپلیکس چیزیں اس وقت میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو بھی بچے بات کر رہے ہیں, اف یو تھنک دیٹ از کوائٹ کمپلیکس, میک اٹ سمپل اینڈ رائٹ اٹ ڈاؤن آن دا بورڈ. اس کے علاوہ اور جو چیز اس میں امپورٹنٹ ہے وہ ڈیولپ آل آئیڈیاز. جتنے بھی آئیڈیاز ہیں ان کو آپ ایک دفعہ لکھیں اور اس کے اوپر آپ اپنے جو ڈسکرپشن ہے بلڈ کرنے کی کوشش کریں, اور اس کے اندر سے جو چیز اومٹ ہوتی ہے آپ اس کو اومٹ کرتے چلے جائیں. کیپ ورکنگ. برین اسٹارمنگ سیمز ویری اسٹریٹ فارورڈ اینڈ ایزی اسٹریٹجی. اٹ از ناٹ دیٹ ایزی. آئیڈیاز لکھ لینا تو شاید اتنا مشکل نہیں ہے. اٹ سیمز کوائٹ ایزی, بٹ ہاؤ یو یوز دوز آئیڈیاز ٹو میک اے لنک ود یور لیسن, with your learning objectives, it is quite difficult, it is quite challenging. اور ٹیچر کے دماغ کو تو کانسٹنٹلی کام کرنا پڑتا ہے. اور امپورٹنٹ چیز اس کے اندر جو آ جاتی ہے کہ کس طریقے سے ٹیچر ایک آئیڈیا کو دوسرے آئیڈیا کے ساتھ لنک کر کے اور پھر آگے انسٹرکشن کو لے کر چلتا ہے. So brainstorming is a very effective strategy. It is effective strategy when you are going to gain ideas or you are going to describe something. It may be used for both purposes, but you really need to know the spirit of this strategy. So abhi tak humne we are talking about visual tools اور ابھی تک ہم نے بات کی ہے brainstorming کے اوپر. ایک اور ویژول ٹول کو دیکھتے ہیں. This is another visual tool that is used for comparing and contrasting. And the name is comparing contrasting visual tool. اس کو ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں؟ اس کے ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں, پھر اس کو بتائیں گے کہ کیسے اس کو یوز کیا جا سکتا ہے. آپ دیکھیں اس میں اسپرنگ اور سمر کو کمپیئر اور کنٹراسٹ کیا گیا ہے. اسپرنگ کے جو لیفٹ سائڈ پہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں یہ کنٹراسٹ میں ہے. سمر کے رائٹ سائڈ کے اوپر وہ چیزیں ہیں جو کہ کنٹراسٹنگ ہیں. جو سمر اور اسپرنگ کے درمیان میں جو کچھ لکھا ہوا ہے, دیز تھنگز آر وچ آر سملر. اب نظر ڈالتے ہیں کون سی چیزیں سملر ہیں اور کون سی کنٹراسٹنگ ہے. اسپرنگ اور سمر کے اندر آپ کے پاس بہت سارے جو پلانٹس ہیں, دے فلاور ڈیورنگ اسپرنگ اینڈ سمر سیزن. جس کو کہتے ہیں نا پودوں پہ بہار آ گئی ہے, وہ بہار تو آتی ہے اسپرنگ میں تو آتی ہی ہے, آپ کو رونق نظر آ رہی ہوتی ہے. انٹرسٹنگ تھنگ از کہ سمر میں بھی پتے ہوتے ہیں, سمر میں بھی پھول نظر آتے ہیں, صرف اسپرنگ میں نہیں ہوتے. ونٹر میں اور آٹم میں اکثر پودوں کے اوپر پھول غائب ہو جاتے ہیں, لیکن سمر میں بھی ہوتے ہیں, اسپرنگ کے اندر بھی ہوتے ہیں. سو دس از اے کامن تھنگ بٹوین اسپرنگ اینڈ سمر کہ موسٹ آف دا پلانٹس فلاور ڈیورنگ اسپرنگ اینڈ سمر.
پھر آ جاتا ہے آپ کے پاس اسپرنگ اور سمر کی بہت ساری ویجیٹیبلس کامن ہیں. اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو ہمیں بھنڈی, کدو, کریلے, یہ ساری چیزیں اسپرنگ میں بھی ملتی ہیں اور سمر میں بھی ملتی ہیں. سو یو کین پٹ دیز تھنگس ان بٹوین سمر اینڈ اسپرنگ. اسی طریقے سے بہت سارے آپ نے دیکھا ہوگا ہمیں مچھر نظر آتے ہیں, تتلیاں نظر آتی ہیں. اسپرنگ کے اندر بہت زیادہ آپ کو یہ نظر آئیں گے کہ ایکچولی انسیکٹس دے ہیچ ایگس, اور آپ کو یہی چیزیں سمر میں بھی نظر آ رہی ہوں گی. انٹرسٹنگ یہ سملیرٹیز ہیں, بہت سارے بچوں کو نہیں پتا ہوتا. سو یو کین یوز دس کمپیئرنگ اینڈ کنٹراسٹنگ ٹول ٹو پریزنٹ دس انفارمیشن. اب بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ فرق ہیں سمر اور اسپرنگ میں, آپ اس کو اسی ویژول ڈایاگرام کے اندر شو کر سکتے ہیں جہاں پہ کنٹراسٹنگ چیزیں ہیں. فار ایگزامپل سمر کے اندر جو ہمیں بہت سارے فروٹس مل رہے ہوتے ہیں, پیچ ہے, آپ کے پاس آم ہے, ایپریکاٹ ہے, آپ کے پاس آلو بخارا ہے, لیچی ہے, یہ سارے کے سارے سمر کے فروٹس ہیں. جبکہ آپ کے پاس جو اسپرنگ کے فروٹس ہیں دے آر کوائٹ ڈفرینٹ. آپ کے پاس ایپل ہے, سٹرس فروٹ ہے, اسپرنگ کے اندر سٹرس فروٹ چل رہا ہوتا ہے جو کہ ونٹر میں آتا ہے لیکن آپ کو اسپرنگ میں بھی مل جاتا ہے سٹرس. بنانا بہت اچھی کوالٹی کا مل جاتا ہے, ایپل بہت اچھی کوالٹی کا ملتا ہے. سمر میں آپ کو نہ تو ایپل اچھا مل رہا ہوتا ہے نہ آپ کو بنانا اچھا مل رہا ہوتا ہے. ویجیٹیبلس کی بات کریں تو ویجیٹیبلس میں اسپرنگ کی ویجیٹیبلس ہیں وچ آر ایکچولی پیکولر ٹو اسپرنگ. اس کے اندر ہمارے پاس کچنار ہے, ساگ ہے, ہمارے پاس یہ گرین چنے آ جاتے ہیں. سو دے آر پیکولر فار اسپرنگ. جبکہ آپ دوسری طرف میں سمر کی آ جائیں, کچھ چیزیں ہیں جیسے اروی ہے وہ صرف سمر میں ملتی ہے. اسی طریقے سے آپ کو کلودنگ اگین اٹ از ڈفرینٹ. سمر کے اندر آپ کاٹن کے یا آپ اس کے لان کے کپڑے پہننا پریفر کرتے ہیں, جبکہ اگر اسپرنگ کے اندر چلے جائیں تو یو یوز موسٹلی سنتھیٹک فائبر. سو دیز آر کنٹراسٹنگ تھنگس اباؤٹ سمر اینڈ اسپرنگ. چھوٹے بچوں کے لیے گریڈ 1, 2 جب وہ سوشل اسٹڈیز پڑھ رہے ہوتے ہیں اس میں یہ سیزنز پڑھتے ہیں. دس ویژول ٹول از ہیلپ فل فار دیم ٹو identify differences between spring and summer. It is useful for them to identify similarities between spring and summer. اسی طریقے سے یہ ایک ایلیبوریشن بھی ہے. بچوں نے spring اور summer کا concept پڑھ لیا. Maybe you ask children to make this visual tool. اگر بچے یہ خود بنا رہے ہیں then we will say that this is elaboration. And if the teacher is going to present this information, then this is a visual tool. This is comparing and contrasting activity. Comparing and contrasting کے لیے ایک اور بہت common visual tool use ہوتا ہے, that is Venn diagram. Venn diagram میں کیا ہوتا ہے, you can use 2 circles depending upon the concepts. اگر آپ کے پاس 2 concepts ہیں جن کو آپ نے compare اور contrast کرنا ہے, so you will use 2 circles. اگر آپ کے پاس 3 concepts ہیں you will use 3 circles. If you have 4 you will use 4 circles. تو جو جہاں پہ اوور لیپنگ ہے, اوور لیپنگ ایریا وڈ بی دیٹ ایریا ویئر یو ول لسٹ ڈاؤن سملیرٹیز. اور جو ایریاز اوور لیپ نہیں ہو رہے یہاں پر آپ ڈفرینسز لسٹ ڈاؤن کرتے ہیں. ابھی ایک نظر ڈالتے ہیں اس وین ڈایاگرام کے اوپر. اس میں پلانٹس اور اینیملس کے درمیان کامنالٹیز آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں which are that plants and animals both breathe, both grow, they reproduce, they require nutrients to grow. یہ چیزیں دونوں میں کامن ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ان میں ڈفرینسز کیا ہیں. Plants prepare their food, they usually do not move. Animals کو دیکھتے ہیں, they cannot prepare their food and they easily move around. So Venn diagram is again a visual tool. It is a useful tool for comparing and contrasting. جس طریقے سے ہم نے پچھلی ڈایاگرام دیکھی اسی طریقے سے یہ والا ٹول جو ہے it can also be used for comparing and contrasting. There is another tool that is very useful tool, very helpful tool. This tool is known as classification tool, visual tool, and it is used when you are going to classify certain things. اب ہم بچوں کو ویسے جتنا مرضی بتاتے رہیں ڈیٹیلز کے اندر کہ آپ کے پاس living things can be divided into 2 groups, 2 major groups. They are plants and animals. اب plants کے آگے there are 2 kinds of plants.
There are flowering plants and non-flowering plants. And similarly, animals may be divided into broad two categories. They are unicellular and multicellular. اب آپ نے اس کے ساتھ ساتھ ایگزامپلس بھی دینی ہیں. یہ آپ کے پاس کافی ڈسکرپشن ہو جائے گی, کافی لمبی ڈسکرپشن ہو جائے گی. مے بی چلڈرن ول ناٹ بی ایبل ٹو ریمبر دیٹ. کیا کیا جا سکتا ہے کہ آپ بچوں کو یہی والی انفارمیشن اگر آپ امیج کے طور پہ پریزنٹ کریں گے, بچوں کے لیے سمجھنا آسان ہے. ڈسکرپشن کی فارم میں کریں گے تو آپ کے پاس ٹوٹل اس کے اندر جو ہمارے پاس چیزیں آئیں گی, there would be 7 different units, unrelated things, 7 unrelated units. اب آپ کے پاس جو 7 unrelated units آ رہے ہیں, they are occupying a lot of space of your memory. اب میں بھی کچھ بچے جو ہیں وہ زیادہ 5 ہی کے بعد ان کی اسپیس جو ہے وہ نہ رہے, وہ 5 ہی زیادہ سے زیادہ اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. 7 would be too much for them. اور ہو سکتا ہے آپ کی کلاس میں کچھ بچے ہوں جن کے لیے 7 is comfortable, لیکن اس انفارمیشن کے ساتھ وہ کچھ اور نہیں سیکھ پائیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کچھ اور بھی سیکھیں, then this whole information may be presented in one single unit. اس کے اندر جو پکچر ہے یہ ایک یونٹ ہے, یہ 7 یونٹس نہیں ہے. اگر آپ ان کو ورڈز کی فارم میں پریزنٹ کریں گے تو یہ 7 یونٹس بن جائیں گے, لیکن اگر آپ ان کو پکچر کی فارم میں پریزنٹ کریں گے تو یہ ایک یونٹ رہے گا. آپ کی ورکنگ میموری کے اندر اسپیس موجود ہوگی بہت ساری اور چیزوں کو سمجھنے کے لیے. سو اٹ از اے ہیلپ فل ٹول ٹو یوز ٹو انشور لرننگ ان کلاس روم, ایٹ دا سیم ٹائم کریٹنگ اسپیس ان ورکنگ میموری. اس کے اندر کیا ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ لیونگ تھنگس ہیں, لیونگ تھنگس کی ہی آگے سے ڈویژن ہے پلانٹس اور اینیملس کی. پلانٹس کی ہی ڈویژن ہے فلاورنگ پلانٹس اور نان فلاورنگ پلانٹس کی, اور پھر اینیملس کے اندر یونیسیلولر اور ملٹی سیلولر. آپ اسی چارٹ کو, اسی کلاسیفیکیشن چارٹ کو اور ہائرارکیکل چارٹ کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. اس کے اوپر اگر آپ ایڈ کر دیں کہ فلاورنگ پلانٹس میں کیا کیا کچھ آئے گا, اس میں مے بی آپ کے پاس 2-3 چیزیں اور آ جائیں. نان فلاورنگ پلانٹس میں ایک اور کافی ساری اور کیٹیگریز آ جائیں گی. یونیسیلولر میں بھی بہت ساری کیٹیگریز اینیملز میں آ جائیں گی. ملٹی سیلولر میں بہت ساری کیٹیگریز, پھر اس کے اندر ورٹیبریٹ کی کیٹیگریز, ورٹیبریٹس کے اندر آگے پھر 5 کیٹیگریز. تو اتنی کمپلیکس انفارمیشن کو آپ ایک یونٹ کے طور کے اوپر پریزنٹ کر سکتے ہیں. امیجز آکوپائی لیس اسپیس ان آور ورکنگ میموری. So it is always good that being teachers we use these different kinds of visual tools. So visual tools کے اندر classification کا جو tool ہے یہ بہت عام یوز ہوتا ہے. اس کی آپ سائنس کے اندر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں بہت سارے کانسیپٹس پڑھاتے ہوئے میں. جو ہم کہتے ہیں میٹر کو کلاسیفائی کرنا ہے, تو میٹر کو اگر آپ 3 kinds میں کلاسیفائی کر رہے ہیں, گیسز, لیکوڈز اینڈ سالڈس. سالڈس کو آگے آپ کلاسیفائی کر رہے ہیں ٹرانسپیرنٹ, ٹرانسلوسنٹ اینڈ اوپیک آبجیکٹس. اسی طریقے سے لیکوڈ کو آپ آگے فردر کلاسیفائی کر سکتے ہیں. گیسز کو کلرڈ اور کلرلیس گیسز میں کلاسیفائی کر سکتے ہیں. سو ایکچولی یو کین ٹیچ لاٹ آف انفارمیشن, یو کین گیو لاٹ آف انفارمیشن بائی یوزنگ دس سمپل ٹول. تو یہ ایک ٹول جو ہے ایکچولی آپ کی امپورٹنٹ چیز جو یہ ہے کہ یہ آپ کے بچوں کی اسپیس کو بھی, ورکنگ میموری کی اسپیس کو بھی خالی رکھتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ بہت ساری انفارمیشن ایک ہی دفعہ میں پریزنٹ کر سکتے ہیں. امپورٹنٹ چیز وہ یہ کہ مے بی آپ ویژول ٹول کو بہت زیادہ استعمال نہیں کر رہے, آپ بچوں کو ورڈز کی فارم میں دے رہے ہیں, لیکن بچوں سے ضرور کہیں کہ وہ اس کو ڈفرینٹ فارم کے اندر یوز کریں. اب ہم ایک اور ٹول کے اوپر نظر ڈالتے ہیں, دیٹ از ٹول فار تھنکنگ اسکلز. دس ٹول از فار تھنکنگ اسکلز. اس کے اندر جو امپورٹنٹ چیز کیا ہے, یہ ٹیبولر فارم کے اندر ہے. اگین آپ کوئی بھی چیز جو ہے پریزنٹ کر سکتے ہیں ورڈز کی فارم میں, لیکن اگر آپ اس کو ٹیبل کی فارم کے اندر پریزنٹ کر رہے ہیں تو آپ کے لیے اس کو ریلیٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے. سو ابھی دیکھتے ہیں کہ بہت آسان سی مثال لے کے گیس, لیکوڈ اور سالڈ کی. اس کے اندر آپ ان کے کریکٹرسٹکس کو بہت آسانی کے ساتھ وین ڈایاگرام سے یا کمپیئرنگ اینڈ کنٹراسٹنگ ٹول سے
آپ اس کو شو کر سکتے ہیں, لیکن اس کو جب ہم تھنکنگ ٹول پہ ڈالیں گے تو وی مے ریپرزینٹ دیم ان ٹیبولر فارم. تو اس ٹیبل کے اندر آپ کیا کر سکتے ہیں کہ فرسٹ میں فار ایگزامپل آپ نے گیس لکھا, سیکنڈ میں لیکوڈ, تھرڈ میں سالڈ. سو ابھی اس ایک ٹیبل کے اوپر نظر ڈالتے ہیں کہ گیس میں فرسٹ ون میں لکھا ہوا ہے مے بی کمپریسڈ, لیکوڈ ٹیک شیپ آف دا کنٹینر, لاسٹ میں کین ناٹ بی کمپریسڈ. دوسرے والے کے اندر آ جائیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے اسٹیم, آگے واٹر, آگے آئس. اب جو یہ چیزیں ہیں دیز آر 2 ڈفرینٹ روز, لیکن یہ ایک دوسرے کی ایکسٹینشن بھی ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں کہ گیسز میں بی کمپریسڈ تو اسٹیم, اس کے ساتھ اگر ایک ٹیچر یہ لکھ دیتا ہے پریشر کوکر کے اندر, اس میں کیا ہوتا ہے اسٹیم ہی بن رہی ہوتی ہے. سو ایکچولی ایک رو جو ہے وہ نیکسٹ رو کے ساتھ بھی لنکڈ ہے, اس کی پروگریشن بھی ہے, اور یہ ایک اگر ہم لیفٹ سے رائٹ موو کر رہے ہیں دیر از اگین اے لنک, ایک خاص چیز کے اوپر ان کو کریکٹرائز کیا ہوا ہے. سو کمپریشن کے حوالے سے یہ کریکٹرسٹکس ہیں, بجائے اس کے کہ ہم 4 لائنس میں لکھیں. دیز آر اسمال ورڈز ایکچولی, بٹ دے آر گیونگ a lot of meaning, and it is easy for the children to remember this kind of information. Instead of reading the whole text, they can understand a lot of stuff from this table. کیونکہ اس کے اندر چھوٹے چھوٹے ورڈس کے اندر چیزیں لکھی ہوئی ہیں, بٹ دے آر کمیونیکیٹنگ دا سیم تھنگ. اس کی بہت ایک اور ایگزامپل جو سمپل سی ہے وہ یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا چیپٹرز آپ کے جو ٹیکسٹ بک کے ہوتے ہیں اس کے اندر کچھ سمریز دی ہوئی ہوتی ہیں, اور سمریز میں کئی دفعہ میں ٹیبلز بنے ہوتے ہیں. بڑے بھی وہ ٹیبلز کو دیکھنا اور اس کو سمجھنا پریفر کرتے ہیں, اور ان سمریز کے اندر جو مین پوائنٹس ہیں لکھے ہوئے پرٹیکولرلی ان ٹیبل فارم انسٹیڈ آف ریڈنگ دا ہول ٹیکسٹ. اس کی ریزن یہ نہیں ہوتی ہے کہ ہم جو ہیں وہ ٹیکسٹ جو ہے ہمیں ہمارا پڑھنے کا شوق نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے آدھا پیراگراف پڑھ کے, پورا پیراگراف پڑھ کے یا آدھا صفحہ پڑھ کے ہماری ورکنگ میموری میں اسپیس نہیں رہ جاتی. ایک وہ کچھ پڑھ رہے ہیں, ورڈز جو ہیں وہ اوپر نیچے ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ہمیں سمجھ نہیں لگ رہی ہوتی ہے. اس میں ہیومن مائنڈ کا قصور نہیں ہے, اس میں پریزنٹیشن کا قصور ہے کہ اگر اس پریزنٹیشن کو ہم سمپل کر دیں, اس ویژول فارم کے اندر لے آئیں, اٹ از ایزی ٹو لرن دیٹ انفارمیشن. ڈو ریمبر کہ ایوریج بچے کین پرفارم لائک ہائی اچیورز if they use visual tools. اسی طریقے سے تھرڈ پوائنٹ کے اوپر آ جاتے ہیں. اس میں کیونکہ گیس کی بات ہم کر رہے ہیں, کمپریشن کی, تو سلنڈرز کی آپ ایگزامپل دے سکتے ہیں, بلونس کی دے سکتے ہیں کہ جہاں پہ گیس کو کمپریس کیا گیا ہے. لیکوڈ جو ہے اس کو کمپریس نہیں ہم کر سکتے, لیکن اس کو وہ کنٹینرز کی شکل لے لیتا ہے, جس بھی چیز میں ڈالیں گے وہ اسی کی شکل لے لے گا. جبکہ سالڈ جو ہیں وہ اپنی انڈیپینڈنٹ شیپ کو برقرار رکھتے ہیں بیکاز دے کین ناٹ بی کمپریسڈ. بچے سوال کر سکتے ہیں کہ اسپونج جو ہے دیٹ از اے سالڈ بٹ دیٹ از ایزیلی کمپریسڈ. بچوں کو کہا جا سکتا ہے, بتایا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر سوراخ ہے, اس کے اندر ایئر ہے. اٹ از ناٹ دا سالڈ تھنگ دیٹ از کمپریسنگ, اٹ از ایئر وچ از کمپریسڈ, جس کو ہم اسکویز کر سکتے ہیں. سو ویژول ٹولس مختلف قسم کے ہوتے ہیں. اس میں یہ تھنکنگ ٹول جو ہے دیٹ از ٹیبل, اٹ از ویری آفن یوزڈ to invite students in the thinking process or to ask them to carry out high level thinking also. So I'm sure that you will use this thinking tool in your lessons. چاہے آپ سائنس پڑھائیں, چاہے آپ انگریزی پڑھائیں, چاہے سوشل اسٹڈیز پڑھائیں, کچھ بھی پڑھائیں, do use this thinking tool. میں بھی آپ کو ٹیکسٹ بکس کے اندر یہ بہت زیادہ ٹول نہ ملے. It's not a difficult tool, very easy, ویری کنوینئنٹ, لیکن اس سے فائدہ جو ہے الٹیمیٹلی آپ کے اسٹوڈنٹس کو ہوگا, اینڈ یو ول فیل دا ڈفرنس. سو ڈو یوز دس ٹول ان یور انسٹرکشن.